اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ باب العلم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ امیر ہونا چاہتے ہو تو چلتے پھرتے قرآن پاک کی یہ ایک آیت پڑھتے رہا کرو۔ جو شخص کام کاج کے دوران اپنے دل میں یہ ایک آیت پڑھتا رہتا ہے تو بہت جلد اس پر دولت مہربان ہو جاتی ہے اور وہ شخص دیکھتے ہی دیکھتے امیر ترین ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جائے اگر اس کام میں نہ لائی جائے تو بیکار ہے، لہٰذا جو بندہ اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے، اس کی بندگی اور عبادت نہ کرے، وہ نام کا انسان تو ہے مگر حقیقت میں نہیں بلکہ ایک بیکار چیز ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبادت اور بندگی ہی سے انسان ہے اور اسی سے اس کی فلاح دنیاوی اور نجات اخروی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایمان لانے کے بعد اوامر اور نواہی یعنی فرض اور واجب اور حرام اور مکروہ میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہی اطاعت اور عبادت ہے، خواہ ان کا تعلق گفتار سے ہو یا کردار سے ہو، یعنی تمہارا کچھ بولنا یا نہ بولنا، کچھ کرنا یا نہ کرنا، الغرض سب کچھ تمہارے قول اور فعل کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہی تمہاری کامیابی اور فلاح ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں فلاح کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یعنی بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ سورۃ المومنون کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے اور جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک پڑھا۔ تو ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے غربت، تنگی اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے دعائیں فرمائی ہیں اور ہمیں بھی اس امر کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے زیادہ عطاؤں کی دعائیں فرمائیں اور ہمیں بھی تلقین فرمائی، لہٰذا اللہ پاک سورۃ المومنون کی آیت نمبر 2 سے لے کر 9 تک میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتا ہے کہ وہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو کہ ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، بس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ المومنون میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کامل ایمان والا بنائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اہل بیت سے بہت سے اعمال اور عملیات ثابت ہیں کہ جن سے مومنین اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ہر طرح کی مشکلات سے آسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے عملیات بھی ہیں کہ جن سے ایک شخص اپنی غربت کو اور تنگی کو، تنگ دستی کو، اپنے افلاس کو دور کر سکتا ہے اور بے پناہ دولت اور عزت اور شہرت حاصل کر سکتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتہائی آسان آیت کا عمل فرمایا کہ جس کو پڑھنے والا انتہائی کم وقت میں امیر تر ہو سکتا ہے اور اپنی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اور آیت میں وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ پاک کی عبادات چاہے فرض ہوں یا نفل ہو، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرو۔ اگر تقویٰ سے مراد فرض اور واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ پاک کے قرب کے حصول کا سبب بنے وہ مراد لی جائے تو بھی درست ہے۔ اللہ پاک کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ پاک کے محبوب بندوں کی زیارت، دعاؤں کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اور بکثرت ذکر اللہ میں مشغول رہنا بھی اسی عموم میں شامل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑ لو، اور جو بارگاہ الہی سے دور کر دے اسے چھوڑ دو۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے اور دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے لیے ہمیں عبادت الہی کرنی چاہیے، اور اس پر استقامت کے لیے اللہ پاک کے نیک بندوں کا دامن تھام لینا، ان کی صحبت اور قربت اختیار کرنا بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پردہ بھی ہماری فلاح کا ذریعہ ہے، چنانچہ سورۃ النور آیت نمبر 31 میں فرمان خداوند کریم ہے، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت ہوں، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ ماریں کہ ان کی اس زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ناظرین، یہاں پردے کے 4 دنیاوی فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ باحیا اور پردہ دار عورت کو اسلامی معاشرے میں بہت عزت اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پردہ عورت کو بری نظر اور فتنے سے محفوظ رکھتا ہے اور برائی کے راستے کو روکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ عورت کے پردے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا اور معاشرے میں امن اور سکون قائم رہتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔ پردے کی ضرورت اور اہمیت سے متعلق ایک مثال بھی سن لیجئے کہ اگر پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے اور اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ مکھیوں کے بیٹھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اگر اسے ڈھانپا نہ جائے پھر اس پر مکھیاں بیٹھ جائیں تو یہ شکایت کرنا کہ اس پر مکھیاں کیوں بیٹھ گئیں بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ مٹھائی ایسی چیز ہے جسے مکھیوں کے تصرف سے بچانے کے لیے اسے ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے، ورنہ انہیں مٹھائی پر بیٹھنے سے روکنا بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح اگر عورت جو کہ چھپانے کی چیز ہے اسے پردے میں رکھا جائے تو بہت سے معاشرتی مسائل سے بچ سکتی ہے اور عزت اور ناموس کے لٹیروں سے اپنی حفاظت کر سکتی ہے، اور جب اسے پردے کے بغیر رکھا جائے تو اس کے بعد یہ شکایت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے کہ لوگ عورت کو تانگ جھانک کرتے ہیں، اسے چھیڑتے ہیں اور اس کے ساتھ دست درازی کرتے ہیں، کیونکہ جب اسے بے پردہ کر دیا تو غیر مردوں کی فتنہ باز نظریں اس کی طرف ضرور اٹھیں گی۔ ان کے لیے عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا اور اس میں تصرف کرنا آسان ہوگا، اور شریر لوگوں سے اپنے جسم کو بچانا عورت کے لیے انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ فطری طور پر مردوں میں عورتوں کے لیے رغبت رکھی گئی ہے، اور جب وہ بے پردہ عورت کا جسم دیکھتا ہے تو وہ اپنی شہوت اور رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ ایک مسلمان جو کہ تنگ دستی اور پریشانی میں مبتلا ہے اور اپنی اس تنگی اور تنگ دستی کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ وظائف اور اوراد کا آغاز کرے
اسے چاہیے کہ اپنی ناکامی اور اپنی تنگدستی کے اسباب پر ضرور غور کرے، جو کہ اس بیان میں کافی حد تک بیان کیے جا چکے ہیں، کیونکہ جو مسلمان مرد و عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان پر سے تمام سختیاں اور مصیبتیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ لیکن اگر ان تمام کاموں کو اپنانے کے باوجود بھی تنگی اور تنگدستی کی حالت پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر ضرور عمل کریں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہوں گی اور دولت خود بخود آپ کے پاس آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں یہ آیت پڑھو، انشاءاللہ بہت جلد امیر ہو جاؤ گے۔ بے شک قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، یعنی رزق کشادہ کرنا یا تنگ کر دینا اللہ عز و جل کی قدرت میں ہے۔ وہی جس کا رزق بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے، جس کا تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کے حالات اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اس نے جسے امیر بنایا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے، اور جسے غریب رکھا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کو مالی اعتبار سے ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ بعض کو امیر بنایا اور بعض کو غریب رکھا، اور ناظرین اس میں اس کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جیسا کہ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں مال عطا کرے، اور اگر وہ غریب ہوں تو ان کا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں کثیر مال عطا کرتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اس میں ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال کم ہو، اگر ان کے پاس زیادہ مال آ جائے تو ان کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں غریب رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین بعض کو غریب اور بعض کو امیر بنانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے دنیاوی معاملات کا نظام احسن طریقے سے چل رہا ہے اور ہر انسان کی ضروریات زندگی کی تکمیل بھی ہو رہی ہے۔ اگر تمام انسانوں کو امیر کر دیا جائے تو اس سے دنیاوی معاملات کا نظام تباہ اور برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں کوئی کسی کا نوکر، کوئی کسی کا خادم یا ملازم بننے کو تیار نہ ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی گلیوں، بازاروں اور کچرا کنڈیوں اور سیوریج وغیرہ کی صفائی کرنے کے لیے راضی نہ ہوگا۔ ایسے ہی کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنے پر راضی نہ ہوگا جسے امیر لوگ پسند نہیں کرتے، جیسے کہ جوتے کی سلائی اور مرمت وغیرہ کا کام، یا پھر حجامت بنانے اور کپڑوں کی سلائی وغیرہ کا کام۔ تو اب آپ آسانی سے اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں پھر ملکی نظام کس طرح سے درہم برہم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور اس کی قضا پر ہی راضی رہے۔ مشکلات اور تکلیفوں پر صبر کرنا ہی بہترین عبادت ہے۔ اسی طرح سے اگر مالی پریشانی اور تنگدستی ہو تو اس کا واویلا کرنے کے بجائے صبر اور شکر سے کام لیا جائے، اور اگر رزق میں فراوانی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے۔ یہ معاملہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل یہ بیان فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی یہ ایک آیت پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بند رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس آیت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اور ہر طرح کا فقر و فاقہ اور محتاجی اس کے گھر سے دور کر دی جاتی ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جسے آپ چلتے پھرتے اپنے دل ہی دل میں پڑھتے رہا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس آیت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر محتاجی کا دروازہ بند کر دے گا، اور آپ کے لیے رزق کے بند دروازے بھی انشاءاللہ کھول دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بتائی گئی وہ آیت یہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ تو ناظرین جو شخص چلتے پھرتے اپنے دل میں یہ آیت پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ اس کا نتیجہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر چلتے پھرتے اس آیت کو پڑھنے میں دشواری کا سامنا ہو تو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ اس آیت کو لازمی پڑھ لیا جائے، اور جان لیجئے کہ اس آیت کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا
کہ جو کوئی اس آیت یعنی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا روزانہ 100 مرتبہ ورد کرے گا تو اللہ وحدہ لا شریک اسے فقر یعنی غربت سے، رزق کی تنگی سے، تنگ دستی سے، مالی مشکلات سے اور قرضے کی تکلیف سے اپنی پناہ عطا فرمائے گا، اس پر سے قبر کی وحشت کو دور فرما دے گا اور اس کو بے نیاز کر دے گا اور وہ شخص جنت کے دروازے میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین کوشش کیجئے کہ چلتے پھرتے اس آیت کا ورد کرتے رہیں۔ آئیے بیان کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مل کر دست دعا بلند کرتے ہیں، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کرواؤں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے۔ کسی ایک کی آمین بھی قبول ہو گئی، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ الہی ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے ہی نام لیوا بندے ہیں۔ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے رب ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری رزق کی تنگی کو دور کر دے، ہماری غربت کو دور کر دے، ہمارے افلاس کو دور کر دے۔ یا اللہ بے بسی اور محتاجی سے بچا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے ہمارے رب جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے ہمارے رب ہمیں شیطان مردود سے حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العزت شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما اور ان کے بچوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ہمارے رب تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے، اے ہمارے رب ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کامنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں اپنی شمولیت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔